رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت بیان فرمائی اور آپ کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی بھیجے، ان میں سب سے آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خاتم کے معنی عربی زبان میں مہر لگانے کے آتے ہیں، اور خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس، افسروں کے پاس جو مہر ہوتی تھی وہ ان کی انگوٹھی میں ہوتی تھی کہ کہیں کوئی اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے۔ ہر وقت اپنی انگلی میں اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ اگر مہر رکھی رہ گئی کہیں اور ان کے کسی رشتہ دار نے کوئی خط لکھ کے اور حاکم کی یا بادشاہ کی مہر لگا کر کہ کوئی غلط فائدہ اٹھا لیا تو اس سے نقصان پہنچ جاتا تھا، اس لحاظ سے وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے انگوٹھی میں، تو مہر کا نام بھی خاتم ہی پڑ گیا۔ یہ بنایا ختمہ یختموں سے، جس کے معنی ہیں اختتام کو پہنچانا، پورا کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ گر کر کے نبوت و رسالت کا اختتام کر دیا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ان کے بعد رسالت کا دعویٰ کرے گا، تو وہ جھوٹا نبی ہوگا، وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکے بعد دیگرے جو اللہ کے نبی اور رسول دنیا میں آتے رہے، ان سارے رسولوں کے مقابلے میں میری مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی نے کوئی بہت شاندار محل بنوایا ہو اور اس کو بڑا خوبصورت اور مزین کرایا ہو، اور پھر لوگوں سے کہا ہو کہ آؤ اس کا نظارہ کرو، آ کر دیدار کرو، تو لوگ آ رہے ہیں اور اس محل کا نظارہ کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، چاروں طرف اس کے گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہیں اور اس قلعے کی اور محل کی تعریفیں کر رہے ہیں، مگر فرمایا اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، موکلا ہے وہاں پر۔ جب گھومتے گھومتے آتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ جگہ جو ہے موکلا، ابھی یہ مکمل محل نہیں لگ رہا ہے۔ اگر یہاں اینٹ بھی ہوتی جو یہاں لگنے والی ہے تو بس سمجھ لو یہ اس کے حسن و جمال میں پورا تکمیل ہو جاتی ہے اور مکمل اس کا حسن و جمال ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبی ایسے ہیں جیسے وہ پورا محل اور وہ جو خالی جگہ رہ گئی ہے وہ میرے ذریعے سے بھری جائے گی۔ فرمایا میں ہوں وہ اینٹ جو وہاں پر لگائی جائے گی، اور جب میں لگا دیا گیا تو محل مکمل ہو گیا۔
اب کوئی بات رہی نہیں، تو پھر اب کسی نبی کے آنے کی دنیا میں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اسی لیے اللہ نے مجھے سب سے آخری نبی بنایا، بھیجا آخر میں مگر مرتبہ سب سے اونچا رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے تشریف لائے، جب ان کے قریب آئے تو ان کی آوازیں حضور کے کان میں آنے لگی، تو حضور نے غور سے سنا تو وہ حضرات انبیاء کا، پرانے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا اونچا اللہ نے مقام بنایا، انہیں خلیل اللہ قرار دیا، جس کے معنی ہے اللہ کا دوست، اللہ کو دل سے چاہنے والا۔ تو فرمایا اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسماعیل کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلا کر شرف ہم کلامی عطا فرمایا، اور ان سے اللہ نے وہاں بلا کر باتیں کی، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کا روح ہیں، اللہ کی روح ہیں، انہیں روح اللہ قرار دیا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائے، فرمایا اے میرے صحابہ، تم نے جو نبیوں کے مرتبے مقام بیان کیے اور ان سے بڑا تعجب کیا، اور جو کچھ تم نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ واقعی ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت آدم صفی اللہ ہیں، مگر مجھے پہچانتے ہو تم؟ خبردار ہو جاؤ، میں حبیب اللہ ہوں۔ حبیب اللہ اللہ کے محبوب کو کہتے ہیں۔ علماء کرام نے خلیل اور حبیب کا فرق بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خلیل اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب اسے کہتے ہیں ہر حال میں اللہ جس کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی میدان محشر میں اللہ آپ کے رضا کے مطابق، آپ کے سوالات کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق اتنا عطا فرمائے گا کہ حضور راضی ہو جائیں گے۔ وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اپنے ایک ایک امتی کو اللہ سے بخشوا نہیں لوں گا میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ تو اللہ ان کو راضی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگیں گے۔ فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو، قیامت کے دن اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام اور جتنی ہستیاں ہیں سب اس جھنڈے کے نیچے ہوں گی۔ اور فرمایا ولا فخرا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی انا کی بات نہیں ہے، یہ میرے مولا کی عطا ہے، اس نے یہ مرتبہ مجھے عطا فرمایا۔ اور فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ جا کر میں کھٹکھٹاؤں گا، اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میں اپنے ساتھ غریب مسلمانوں کو لے کے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ غریب مسلمان دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ تو سب سے پہلے کھلوایا جائے گا، لیکن حضور ان کو داخل کر کے پھر اپنے امت کی بخشش کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے دائیں جانب مجھے کھڑا کرے گا، فرمایا وہ مقام صرف مجھے حاصل ہوگا، میرے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا یہی وہ مقام ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ سے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم ہر اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ تو انہیں مقام محمود پر فائز فرما۔ تو یہ مقام محمود وہی ہے جس کی سب تعریف کریں گے، واہ کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی
حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور اللہ نے آپ کو بنایا سب سے پہلے، جلوگر سب سے بعد میں کیا، اور اس کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں بھی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ فرمایا اس وقت عطا فرما دی تھی اللہ نے مجھے نبوت جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی ان کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا، اور اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرما دی تھی، اور اللہ نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ یہ خاتم النبیین ہوں گے۔ تو یہ ہیں ہمارے نبی حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص طور سے یہ مبارک مہینہ جو ربیع الاول کا شروع ہوا ہے، یہ آپ کی یاد منانے کا خاص مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی آپ 12 تاریخ کو جلوہ گر ہوئے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی مبارک زندگی، آپ کے صفات حمیدہ، آپ کے عمل، آپ کے اقوال ہی ہمارے لیے نمونہ ہیں، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے دین ہے۔ ہم جتنا آپ کا ذکر سنیں گے سمجھ لو اپنے دین کو تازہ کریں گے، اپنے دین کو مضبوط کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مبارک ذکر سے ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرمائے، اعمال خیر ہمارے اور زیادہ بڑھائے، اور زیادہ ہماری نیت کو درست فرمائے، اور آپ کے صدقے میں اللہ دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، یہ ان کے بھائی کی بھتیجے کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اور اس وقت بخار وغیرہ، ڈینگو اور کون سے امراض پھیل رہے ہیں، مولا ہمارے شہر سے، ہمارے صوبے سے، ہمارے ملک سے ان آفات و بلیات کو دفع فرما۔ خاص طور سے مسلمانوں کی، ان کے گھر والوں کی ان بیماریوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کی الجھن پریشانی سے حفاظت فرما۔ اے مولا جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار، کاروبار اور ملازمتیں عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں، کاروباروں میں، ملازمتوں میں، باغوں میں، کھیتیوں میں، دکانوں میں خیر و برکت پیدا فرما، آمدنی کے ذرائع بہتر فرما۔ اے اللہ اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اپنے دربار سے ہم سب لوگوں کی دینی دنیاوی ضرورتیں بہتر طریقے سے پوری فرما۔ ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنی ہر مخلوق کا ڈر خوف ہمارے دلوں سے دور فرما۔ اپنی محبت، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے ولیوں کی محبت، اپنے دین کی محبت ہمیں عطا فرما۔ ایمان و عزت کے ساتھ یہ محبت ہماری دونوں جہان میں قائم رکھ۔ آمین بجاہ النبی الکریم وبحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا